سرکار کی عمر شریف 25 برس کی تھی، 25 سال کی عمر تھی، اور آپ تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے اور بیچ کر آتے تھے، مالک کو اس کی رقم لوٹا دیتے تھے۔ مالک اپنی خوشی سے جو دیا آپ اسے لے لیتے تھے۔ تو کسی نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضور کی بڑی تعریف کی کہ محمد بڑے امین ہیں، بڑے دیانت دار ہیں اور بڑے کامیاب تاجر ہیں کہ جو تجارت کرتے ہیں بہت منافع کماتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے 2 مرتبہ حضور کے ہاتھ اپنا سامان بھجوایا، کہا کہ آپ اس کو بیچ کر رقم لا کے پہنچائیے۔ تو میرے سرکار گئے بازار اور سامان تجارت جو بھی تھا آپ نے اس کو بیچا، اور جو رقم آئی جوں کی توں آپ نے لے جا کر مالکہ کو پہنچا دیا۔ اور اتنی دیانتداری کے ساتھ آپ نے کام کیا کہ کسی کو دھوکہ نہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں۔ اب آج کل تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جب تک ہم جھوٹ 1-2 مرتبہ نہ بول لیں اس وقت تک کامیاب تاجر نہیں بن سکتے۔ بزنس میں جھوٹ بولنا کمپلسری ہے آج کے دور میں، یہ تمہارا دور ہے، لیکن رسول اللہ کے مبارک دور میں کبھی سرکار نے جھوٹ نہیں کہا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے پاس ایک کپڑے کا تھان تھا جس کے اندر کچھ عیب تھا، بیچ میں سے عیب تھا اس کے اندر، آگے پیچھے سب صحیح کپڑا تھا لیکن بیچ میں کچھ عیب تھا۔ آپ کسی کام سے گئے تو اپنے نوکر سے کہا، خادم سے، کہ دیکھو اگر ایک کپڑے کا کوئی بیوپاری آ جائے تو تم پہلے اس کپڑے کا جو عیب ہے بیچ میں وہ عیب کھول کر دکھانا، اس کے بعد سودا کرنا، وہ پسند کر لے تو اس کو بیچ دینا۔ تو نوکر کو بتا کر آپ گئے تھے، لیکن نوکر نے کیا کیا؟ بغیر عیب بتائے وہ کپڑا بیچ دیا۔ جب امام اعظم تشریف لائے تو پوچھا وہ کپڑے کا تھان کیا ہوا؟ تو کہا حضور میں نے اس کو بیچ دیا اتنی قیمت پر، اتنا منافع اسے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا عیب بتایا تھا؟ کہا نہیں، عیب نہیں بتایا تھا۔ کہا یہ رقم جو تم نے بیچی ہے الگ کرو، اس سے تجوری سے الگ کرو، جاؤ تلاش کرو بغداد میں کون آدمی ہے جو خرید کر لے گیا تھا، تلاش کرو اس کو، یہ رقم اس تک پہنچا دو اور اس سے کہنا کہ تم جو تھان خرید کے لے گئے تھے اس کے اندر یہ عیب ہے، میں تم کو بتانا بھول گیا، لہذا یہ رقم میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اس کے رقم کے حقدار تم ہی ہو، رقم اس کے حوالے کر دینا۔ کتنا بڑا تقویٰ تھا امام اعظم کا۔ ایک آدمی آپ کا کچھ قرضہ باقی تھا، وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ تک دوں گا لیکن نہیں دے سکا۔ ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، قرض لیتے ہیں، کاروبار میں لین دین چلتا ہی ہے، وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں، زبان کی پابندی نہیں ہے، جبکہ میرے سرکار کا فرمان ہے العدۃ دین، وعدہ بھی قرض کے برابر ہے۔ وعدہ بھی ہم کر رہے ہیں کسی سے کسی کام کا، وہ بھی قرض کی طرح ہے، جیسے قرض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح وعدے کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وعدہ ہونے کا امکان نہیں ہے تو وعدہ مت کرو، وعدہ کر کے جھوٹے مت بنو، صاف صاف بول دو کہ بھئی ہو سکتا ہے 6 مہینہ ٹائم لگ جائے، ہو سکتا ہے سال بھر ٹائم لگ جائے، میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ دینا اچھا ہے، یہ کہنا کہ میں 2 دن میں رقم لوٹا دوں گا، 5 دن میں دے دوں گا اور گول ہو گئے لے کر کے، نظر ہی نہیں آ رہے اب مارکیٹ میں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے درمیان۔ تو اس سے ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دھوکہ دینا اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے۔ دینا تو ہے آپ کو، 10 سال کے بعد بھی ہے تو دینا ہی ہے، لیکن وعدہ خلافی کا گناہ لازم آ جائے گا۔ کیوں گناہ مول لیتے؟ نیکیاں کون سی کما رہے ہو تم جو گناہ مول لوگے اپنے اندر؟ اس لیے وعدہ خلافی مت کرو، اور قرض لو تو قرض کو آپ لیتے وقت ہی کہہ دینا کہ میں اتنے دن میں لوٹا سکتا ہوں، اتنے مہینے میں لوٹا سکتا ہوں، دینے والے کی مرضی دے یا نہ دے۔ آپ لے لیں 1 دن میں لوٹا دوں گا، ابھی شام تک دے رہا ہوں آپ کو لا کر، شام کو دیتا بولتا چل دیتا، نظر ہی نہیں آتا۔ پھر کل لا بابا، کل دے رہا ہوں میں تیرے کو لا کے پیسے، فکر کیوں کر رہا تو؟ کل چندو لال کی کل ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتا، سال گزر جاتا نظر نہیں آتا۔ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے سرکار سے ایک شخص نے وعدہ کیا کہ میں آپ یہیں ٹھہریے آقا، میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریے آقا میں ابھی آتا ہوں۔ سرکار نے اس سے وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں یہیں ٹھہرا رہوں گا۔ تو وہ شخص گیا اور بھول گیا کہ میں حضور سے وعدہ کر کے آیا ملنے کے لیے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ہے کہ وہیں پر نماز ہو رہی ہے، وہیں پر آقا
सब अपने काम काज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर मौजूद हैं, गए नहीं वहां से हटकर। अब उसको 1 दिन के बाद या 3 दिन के बाद याद आया तो दौड़कर आया, तो क्या देखता है, सरकार उसी मकाम पर खड़े हैं। ये मेरे सरकार के पास वादे की अहमियत थी, और हमारे पास वादे की कोई अहमियत नहीं है। झूठे वादे करते हैं हम लोग और जलील होते हैं, रुसवा होते हैं। याद रखो मुसलमानों, आज हमारे अंदर ये सबसे बड़ी बीमारी है, झूठ बोलने की, वादा खिलाफी करने की। इससे बचो, अपना कारोबार पाक साफ रखो, लेन देन के मामले में बिल्कुल सही हो जाओ, किसी का हक मत मारो, किसी का पैसा नाहक मत खा जाओ, किसी को मत डुबाओ, अल्लाह ताला तुमको भी नहीं डुबाएगा। तुम किसी का नुकसान मत करो, अल्लाह तुम्हारा भी नुकसान नहीं करेगा। तुम किसी को धोखा मत दो, अल्लाह पाक तुमको भी धोखे से महफूज रखेगा। तुम किसी का धोखा नहीं खाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तो ये सब बातें अमल की हैं, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। इस्लाह माशरा यही तो है हमारा, और क्या है बताइए, है ना। आदमी अपना अमल सही कर ले तो इस्लाह माशरा है उसके लिए। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कर्ज लिया था, इतने दिन में लौटा दूंगा। इत्तेफाक की बात है कि उसके पास पैसा नहीं आया, वो मुंह छुपाता फिर रहा था। तो उसके घर के सामने उसी की गली में किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जब मालूम हुआ कि फलां शख्स का इंतकाल हो गया है, तो आप उसके जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी, सब लोग साये तलाश कर रहे थे, साये में हम बैठ के इंतजार करेंगे, मैयत तैयार हो रही है, गुस्ल हो रहा है, जब उठेगी तो हम खाना देंगे। इंतजार कर रहे थे। इमाम आज़म भी पहुंच गए, देखा कि दीवार के साये में लोग सब खड़े हैं या बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं मैयत का। तो इमाम आज़म उस दीवार के साये में जाके नहीं खड़े हुए, बल्कि आप बीच रास्ते में धूप में खड़े हो गए। लोगों ने कहा, हुजूर, सब जानते थे आपको, इमाम आज़म को, कहा, हुजूर आप धूप में क्यों खड़े हैं, चिलचिलाती धूप में, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी सरकार, गर्मी का मौसम, शिद्दत की धूप है, आ जाइए, छांव में आ जाइए, आप ये दीवार के साये में खड़े हो जाइए। तो इमाम आज़म ने क्या जवाब दिया, फरमाते हैं, ये घर वाला मेरा कर्ज बाकी है, ये घर वाला मेरे पैसे देना बाकी है। अगर मैं उसकी दीवार के साये में खड़ा हो जाऊं, उसकी दीवार का साया का मैं फायदा हासिल करूं, कहीं ये सूद में शुमार ना हो जाए, इसलिए मैं उसकी दीवार के साये में खड़े होना पसंद नहीं करता, धूप में खड़े होना पसंद करता हूं। ये मेरे सरकार की सीरत के पहलू हैं जो इमाम आज़म ने अपना करके दुनिया के अंदर रोशन फरमा दिया। तो आज हम सबको इन बातों पर अमल करने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और ज़िंदगी हमारी मुख्तसर हो गई है। पता नहीं किसकी मौत का वक्त कब हम मुकर्रर है। तो मरने से पहले पहले कुछ अच्छे अमल कर लो, अच्छे काम कर लो, ताकि दुनिया से जब हम जाएं तो लोग हमारे गम में आंसू बहाते रहें और हम मुस्कुराते हुए दुनिया से चले जाएं। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।